السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کے بعد مولانا توقیر رضا صاحب ہوں گے گرفتار۔ جمعہ کے دن اسلامیہ انٹر کالج میں مولانا توقیر رضا صاحب پردرشن کریں گے اور وہیں پر وہ گرفتاری دیں گے۔ مولانا توقیر رضا صاحب نے اپنی گرفتاری کو لے کر کیا کہا ہے، چلیے سن لیتے ہیں مولانا توقیر رضا صاحب کی زبانی۔ یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ملتی ہے جس کے سامنے ہم اپنی تکلیفیں لے جا کے بیان کر سکیں۔ ایک جوڈیشری سے امید ہوا کرتی تھی، وہ امید بھی اب تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس قسم کا فیصلہ بابری مسجد کے سلسلے میں ہوا اور ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے جس طرح گیان ویاپی کا فیصلہ ہوا اور پوجا کی اجازت دی گئی، اور ضلع انتظامیہ نے جس طرح تیزی سے 7 دن کا وقت تھا، انہیں 7 دن کا وقت دیا گیا تھا مسلم پکش کو، ان 7 دن کا وقت انہیں نہیں دیا گیا بلکہ 7 گھنٹے کے اندر انہوں نے وہاں پوجا کا انتظام کر دیا۔ ان حالات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلسل مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ گیان ویاپی کا معاملہ تو چونکہ میڈیا میں ہے، چرچا میں ہے، کتنی ایسی مساجد ہیں جو راتوں رات مسمار کر دی گئیں، کتنے ایسے مدارس ہیں، کتنے ایسے مزارات ہیں جن کا لوگوں کو علم بھی نہیں ہوا۔ رات میں مدرسہ تھا، صبح گئے تو ڈھونڈ رہے ہیں کہ مدرسہ کہاں گیا، یہاں تھا، ملبہ تک غائب کر دیا گیا۔ اس قسم کے واقعات مسلسل ہو رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم نفرت اور مسلم دشمنی پر آمادہ حکومت ہند ہے، اور ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اس کے خلاف کہیں احتجاج نہیں کر سکتے، کسی سے شکایت نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ہماری شکایت سن سکتے ہیں، جن سے شکایت کی جا سکتی ہے، وہی ان تمام بے ایمانیوں کے ذمہ دار ہیں۔ ایسی صورت میں ہمیں واحد راستہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں آزاد رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، ہمیں گرفتاری دے دینی چاہیے۔ لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے جیسے ابھی پچھلی جو آپ نے کئی بار یہ اعلان کیا کہ ہم ان زیادتیوں کو لے کر پردرشن کریں گے، اسلامیہ کی بات ہوئی، پھر دلی میں آپ نے ایک مہا پنچایت کرنے کی بات کہی، لیکن وہ ہونے نہیں دی گئی۔ تو اس بار کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو آپ نے اعلان کیا ہے وہ آپ کر لیں گے، یا ابھی تک کی جو آپ رخ دیکھ رہے ہیں ایڈمنسٹریشن کا وہ یہ ہے کہ وہ آپ کا پردرشن یا آپ کی گرفتاری جس طرح سے آپ چاہ رہے ہیں ہونے دیں گے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ کوئی بھی تحریک، کوئی بھی اعلان، کوئی بھی احتجاج عوامی حمایت سے ہوتا ہے۔ عوام کی سمجھ میں اگر بات آئے گی اور عوام کی شمولیت ہوگی، آپ کا احتجاج کامیاب ہوگا، آپ کی مہم کامیاب ہوگی۔ لیکن عوام اگر لاپرواہی کرتے ہیں تو کتنی ہی بڑی، کتنی ہی اہم تحریک ہو، وہ ناکام ہو جائے گی۔ میں نے جب محسوس کیا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، میں نے کیا ہے، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ جب لوگوں نے ساتھ دیا ہے ہم کامیاب ہوئے ہیں، اور جب لوگوں نے لاپرواہی کی ہے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب اس وقت جیسے پچھلی بار مجھے ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا، لوگوں نے یہ سمجھ کے کہ بھئی ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا ہے، اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کے آنے کا بہرحال دباؤ بنتا ہے، آپ کو آنا چاہیے تھا، آپ نہیں آئے۔ اب آپ آنا چاہو یا نہ آنا چاہو، میں نے محسوس کیا ہے کہ ان تمام بے ایمانیوں کے خلاف مجھے احتجاج کرنا چاہیے، مجھے گرفتاری دینی چاہیے۔ میں تنہا گرفتاری دوں یا 100-200 آدمیوں کے ساتھ گرفتاری دوں یا 2 لاکھ کے ساتھ گرفتاری دوں، یہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے۔ جتنی زیادہ عوامی شمولیت ہوگی اتنا زیادہ اس کا اثر ہوگا، اور آج یہ کام ہم بریلی سے کرنے جا رہے ہیں، اس کو انشاءاللہ ملک گیر پیمانے پر ہم یہ جیل بھرو آندولن چلانے والے ہیں۔ آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلم لیڈرشپ، یا اگر ہم دوسری لیڈرشپ کی بات کریں جو زیادتیوں کے خلاف لڑتی ہے، تو اس میں سب سے اہم ذمہ داری جو ہے وہ عوام کی ہے۔ نہیں، جو کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، تو میں عوام کی آواز اٹھا رہا ہوں، عوام کی آواز بن رہا ہوں۔ عوام اگر اس میں شریک نہیں ہے تو وہ میری ذاتی آواز سمجھی جائے گی، اور پھر مجھے ہاؤس اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے، مجھے سڑک پہ گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، میرے ساتھ زیادتی بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر عوام کی شمولیت ہے
تو تحریک کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ جیسے ابھی سلمان اظہری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا جھوٹا الزام لگا کر۔ سلمان اظہری کا کہیں کوئی قصور نہیں ہے، اگر ان پر ہیٹ اسپیچ کی بھی بات کی جائے تو انہوں نے کہیں کسی سمودائے، کسی دھرم، کسی سمپردائے کے خلاف کچھ نہیں بولا ہے، کسی کا نام نہیں لیا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ ہیٹ اسپیچ ہے تو ہیٹ اسپیچ کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے، جواب طلب کیا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے تو سامانیہ پولیس گرفتار کرتی ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ اس میں اے ٹی ایس کا کیا کام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبردستی جھوٹا الزام لگا کر گرفتار کیا گیا ہے اور کہیں نہ کہیں اسے آتنکوادی معاملات سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی اپنے تمام لوگوں سے کہ دیوبند جب میں گیا تھا مقصد یہی تھا، لوگوں نے میری بات کو نہیں سمجھا۔ اجمیر جب میں گیا مقصد میرا یہی تھا، میرے اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ جو فوکس فرقہ پرست جماعتوں کا اور سرکار کا جو فوکس اس وقت دیوبند کی طرف ہے، کیونکہ وہ لوگ ایکٹیو تھے، تو ان پر دباؤ بنانے کے لیے ساری کارروائی کی جا رہی ہے، کیونکہ اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سافٹ ہیں۔ تو صوفی ازم کو بالکل کھلی چھوٹ ملی ہوئی تھی اور ساری کارروائی دیوبندی وہابیوں پر ہو رہی تھی، اور ہم بہت خوش ہو رہے تھے کہ بھئی دیوبندیوں پر کارروائی ہو رہی ہے، ہم پر نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے کہا تھا 1 by 1 نمبر سب کا آنا ہے، اور آج دیکھ لیجئے کہ جب دیوبند والے کیشو کنج میں جا کے بیٹھ گئے، جب دیوبند والے ڈوبھال صاحب کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے، تو اب صوفی ازم کی طرف ان کا نشانہ، ان کا فوکس آ چکا ہے، اور سلمان اظہری کو کسی بھی بڑے جرم میں پھنسایا جا سکتا ہے، کوئی بڑا بھی الزام لگایا جا سکتا ہے۔ عوامی تحریک اگر ان کے ساتھ شامل رہی تو ان کو آزادی مل سکتی ہے، اور اگر عوام نے لاپرواہی ان کے ساتھ کی تو ان کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے۔ تو ان حالات میں ہمارے پاس واحد راستہ، آپ کل خاموش تھے کہ دیوبندیوں پر کارروائی ہو رہی ہے، آج آپ کے علماء پہ کارروائی ہونا شروع ہو گئی، کل آپ کے مدرسوں پہ بلڈوزر بھی چلے گا، اور کتنوں پہ چل چکا ہے۔ مدرسوں پہ بلڈوزر چلے گا، آپ سے زبردستی رامائن پڑھوائی جائے گی مدرسوں میں۔ اگر آپ لوگ آج بھی اسی طریقے پر قائم رہے جس طریقے پر آج تک رہے ہیں تو نتیجہ بے حد خراب ہونے والا ہے۔ اس لیے تمام لوگوں کو متحد ہو کر ان تمام ظلم و ستم کے خلاف، ان تمام بے ایمانیوں کے خلاف، ان تمام ظلموں کے خلاف متحد ہو کر کھڑا ہونا چاہیے، اور گرفتاری کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسری شکل نظر نہیں آتی ہے۔ اتنی بھاری تعداد میں ہمیں گرفتاری دینی ہے کہ ان کی جیلوں میں جگہ نہ رہے۔ لیکن اگر دیکھیں ہم تو سلمان اظہری کی ہی بات کر لیں تو اعلیٰ حضرت کے شیدائی ہیں وہ، اور تاج الشریعہ کے شاگرد ہیں، جو مرکز کی اس میں ذمہ داری تھی وہ کیا ہونی چاہیے تھی آپ کے حساب سے؟ نہیں، بریلی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، بریلی کا ہی وہ پرچار کرتے ہیں، بریلویت کا پرچار کرتے ہیں، سنیت کا پرچار کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، یہاں کے مرید ہیں، تو یہاں والوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے ان کی حمایت کرنے کی، اور حمایت کی جا رہی ہے، حمایت کی جائے گی، اور ان کے اہل خانہ کو اور سلمان اظہری کو کہیں کسی قسم کی ضرورت پیش آتی ہے تو انشاءاللہ بریلی ان کی تمام تر مدد کرنے کے لیے تیار ہے اور مدد کی جائے گی۔ اگر ہم گیان ویابی کی بات کریں تو کچھ ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے مسلمانوں کی وہ کہیں اس معاملے کو لے کر بٹی ہوئی ہے؟ کچھ آوازیں، جیسے آپ کی آواز صاف طور پر یہ ہے کہ ہم اس فیصلے کو قبول نہیں کر سکتے اور گرفتاری دیں گے، لیکن بہت سے لوگ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو عدالت سے فیصلہ آئے گا ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس کو ماننا چاہیے۔ عدالت سے جو فیصلہ آئے گا وہ ظاہر ہے۔ ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ عدالت کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا۔ دوسرے پکش نے کہا کہ ہماری آستھا عدالت سے بڑی ہے، عدالت کا کوئی بھی فیصلہ ہوگا ہم نہیں مانیں گے، ہمیں مندر وہیں بنانا ہے۔ ہماری مسجد اسپیس آف ورشپ ایکٹ موجود ہے، 47 کے بعد جہاں مندر تھا وہاں مندر رہنا چاہیے، جہاں مسجد تھی وہاں مسجد رہنی چاہیے۔ کچھ بھی ہے، کوئی بھی نشانات ہیں، کیسی بھی پوزیشن ہے، لیکن جہاں نماز ہوتی ہے وہاں نماز ہوتی رہنی چاہیے، جہاں پوجا ہوتی ہے وہاں پوجا ہوتی رہنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ بے ایمانی ہے اور وہ ظلم ہے، وہ زیادتی ہے۔ لیکن مسلمان لگ نہیں رہا ہے کہ اس سے کنفیوز ہو رہے ہیں کہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں، دیوبند سے کچھ آواز آ رہی ہے، پرسنل لا بورڈ کچھ کہہ رہا ہے، اور کچھ علماء جو ہیں وہ اور کچھ کہہ رہے ہیں۔ نہیں، جن تنظیموں کا آپ نام لے رہے ہیں
ان تنظیموں کا رول ہم نے بابری مسجد کے سلسلے میں دیکھ لیا ہے، اور یہ تمام وہ لوگ ہیں جو سرکار سے جو ڈائریکشن ملتی ہے اس ڈائریکشن کے مطابق کام کرتے ہیں، صبر کی تلقین کریں گے اور جو کورٹ کا فیصلہ ہے وہ منظور ہو جائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آستھا کے نام پر، قانون کے نام پر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ آستھا کے آدھار پر فیصلہ ہوگا۔ تو آستھا اگر ان کی ہے تو آستھا ہماری بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ ان کی آستھا اگر کورٹ کا فیصلہ ماننے کو تیار نہیں ہے تو میری آستھا بھی کورٹ کا فیصلہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ میرے ساتھ اگر بے ایمانی ہوگی تو میں ایسے بے ایمانی کے فیصلے کو مسترد کرتا ہوں۔ یہ خاکہ کیا ہے ابھی تک کا جو آپ نے طے کیا ہے کہ جسے جمعے کے دن آپ گھر سے نکلیں گے، اور پھر کس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ جو ہے کام؟ میں گرفتار کر لیا جاؤں، نظر بند کر دیا جاؤں، ہاؤس اریسٹ کر لیا جاؤں، جو کچھ بھی ہو، اگر عوام کو ان تمام بے ایمانیوں سے کوئی تکلیف ہے تو میری اپیل ہے کہ میرا جو بھی حشر ہو، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، میں نے آپ کے لیے ایک راستہ بنا کے دیا ہے۔ میں گرفتار کر لیا جاؤں، مجھے گولی مار دی جائے یا جو کچھ بھی کیا جائے، عوام کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، اپنے بازاروں کو بند رکھنا چاہیے اس ظلم کے خلاف، اور تمام لوگوں کو متحد ہو کر اسلامیہ انٹر کالج پہنچنا چاہیے۔ نہیں، جو ابھی تک آپ نے طے کیا ہے کہ جمعے کے دن 2 بجے یا جتنے بھی دن نماز ہوگی، اس کے بعد کا جو آپ کا پروگرام ہے کس طرح سے؟ میرا پروگرام یہ ہے کہ میں 3 بجے سے 4 بجے تک اسلامیہ انٹر کالج میں رہوں گا، اور اس میں کسی قسم کی انشاءاللہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ 3 سے 4 تک میں اسلامیہ رہوں گا، 4 بجے سے میں پیدل یاترا میری کلکٹریٹ تک رہے گی، اور کلکٹریٹ پر جا کر میں گرفتاری دوں گا۔ جو آپ کے ساتھی ہیں وہ شامل رہیں گے اس میں، یا میرے ساتھ کون رہے گا کون نہیں رہے گا مجھے نہیں معلوم، لیکن انشاءاللہ میں گرفتاری دوں گا ہی۔ لوگ آئیں، یہ ان کے جذبات کی بات ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری کہیں محسوس کرتے ہیں اور ان ظلم و ستم سے ناخوش ہیں تو انہیں آنا چاہیے، اور اگر نہیں آتے ہیں تو بھی انشاءاللہ میں تنہا گرفتار۔ ناظرین محترم، آپ نے سنا مولانا توقیر رضا صاحب کو۔ میں ان کے ہمت بھرے جذبے کو سلام کرتا ہوں۔ اللہ تعالی مولانا توقیر رضا صاحب کو مزید ہمت و قوت عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ